اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ آج طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر ہے 78۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے، پروڈکٹیو کر رہے ہوں گے اور دوسروں کے کام آ رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے نائلس ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو وعلیکم شو۔ السلام اور بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، پروگرام میں ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس پہ آنے سے پہلے میں شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہوں گا جو اسرائیلی فورسز کا جو غزہ کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور جو میزائل فائر ہوئے ہیں، ان تمام تر جو اٹیکس ہیں اور جو اس کے اندر جتنی معصوم جانوں کا ضیاع ہوا ہے، تو میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو جو کہ وہاں پر موجود ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرے، اور امت مسلمہ کے جو لیڈران ہیں ان کو توفیق دے کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی جو خدمات ہیں سر انجام دیں، تاکہ نہ صرف وہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی اپنی کامیابی حاصل کر سکیں۔ بحیثیت امہ کے لیڈر کی تمام تر لیڈران کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس مسئلے کو نہ صرف اس مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو، بلکہ کشمیر کے مسئلے کو اور جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں ان تمام تر مسائل کو حل کرنا ان کی بہت بڑی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے وہ جو ہے آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ اگر وہ آنکھیں چرائیں گے تو ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ جی جناب، تو آگے ہم بڑھیں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستانی سیاست کا جو منظر نامہ ہے وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ، اگر میں یہ کہوں گا تو غلط نہ ہوگا، تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں آئیں اور بہت ساری چیزیں گئیں۔ بیچ میں سب سے پہلے رجیم چینج ہوا اپریل میں، اس کے بعد پھر بہت سارے جلسے کیے عمران خان صاحب نے، پھر جو آپ کی ضمنی انتخابات ہے پنجاب میں، اینڈ دین پھر اب جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی، ساتھ میں توشہ خانہ اور دیگر معاملات بھی لے کر آیا گیا۔ اب جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ایک ممنوع فنڈنگ کا کیس جو ہے جس کا فیصلہ دے دیا، جو کہ شروع سے فورن فنڈنگ کیس کہا جا رہا تھا، لیکن وہ بیسکلی ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا اور صرف پی ٹی آئی کے اگینسٹ دیا۔ اور اب جناب جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر ایک صدا سنائی دی جا رہی ہے، اور وہ ہے مائنس عمران فارمولہ کی۔ تو جناب اسد عمر نے ایک ریسنٹ انٹرویو میں بتایا کہ جب رجیم چینج ہو رہا تھا ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے، وزیر اعظم کے جانے سے پہلے ایک ان کی ملاقات ہوئی، کسی نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر عمران خان کے علاوہ اگر کوئی اور شخصیت ہو تو آپ ان کو کیوں نہیں آگے لاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی تحریک انصاف اور عمران خان الگ الگ نہیں ہیں، تحریک انصاف عمران خان سے ہی ہے، عمران خان ہیں تو تحریک انصاف ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کی کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، اور کیا رجیم چینج کے ایسے ریپرکشنز ہیں جو کہ ہمیں نہیں دکھ رہے یا ہم نے انالائز ہی نہیں کیا ان تمام لوگوں نے جو جن لوگوں نے رجیم چینج کے اندر جنہوں نے ساتھ دیا، تو کیا انہوں نے اس چیز کو پراپرلی انالائز کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا چیزیں ایسی آنے والی ہیں جس کا ہم تصور ہم نے نہیں کیا؟ اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جو مسلمانوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، کیا اس کا تعلق اس رجیم چینج کے ساتھ ہے؟ سلمان بھائی، بہت سارے میں نے سوالات ایک ساتھ کر دیے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اس کو سم اپ کر کے عرض کیجیے گا کہ کیا معاملات ہیں، یہ کیا مائنس عمران فارمولے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، لوگ کیوں مرے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی جی بالکل، میں ایک ایک کر کے آتا ہوں ان سوالات پہ جو آپ نے ریز کیے۔ سب سے پہلے تو غزہ کی جیسے آپ نے بات کری، ایک دفعہ پھر اسرائیلی جاہلیت نظر آتی ہے آپ کو، اور ہم اپنے ویورز کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ صہیونیت اور جو یہودیت ہے اس کو آپ تھوڑا سا الگ کریں، زائنزم اور جوڈیزم۔
تو جو زائنسٹ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے پورے پروگرام بھی کیے تھے پچھلے سے پچھلے رمضان میں اسکیٹولوجی پہ، جس میں ہم نے آپ کو ڈیپ بتایا تھا کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو تھرڈ ٹیمپل آف سولومن ہے یہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کو مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنا پڑے گا. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں پڑھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جیو پولیٹیکل سچویشن کیا چل رہی ہے. دیکھیں اب آپ دیکھیں سیریا میں جو آپ کی رشیا کی جو پریزنس ہے وہ بہت معنی خیز ہے. تو اسرائیل کوئی بھی اقدام لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے، کیونکہ سیریا میں رشیا کی پریزنس ہے، اور رشیا نے پہلے بھی ان کو کہا تھا ایک دفعہ کہ میں اسٹیٹس کو چینج نہیں کرنے دوں گا. اسٹیٹس کو نہیں چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہے گی، یہی اسٹیٹس کو ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اسرائیلیوں نے ابھی ریسنٹلی کیا ہے کہ وہ چڑھ دوڑے جو ہے اسرائیلی، آپ دیکھیں ان کے کینیسٹ کے جو ہے وہ ممبر ہیں، وہ پورے عوام کو لیڈ کرتے ہوئے لے آئے مسجد اقصیٰ پہ، انہوں نے چڑھائی کی کوشش کری. اور جب کو پتہ ہے کہ چائنا کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے تائیوان میں، آپ کو معلوم ہے، اور رشیا کو انہوں نے انگیج کیا ہوا یوکرینین وار میں نیٹو کی مدد سے ادھر، اور چائنا کو اب تائیوان میں کرنے لگے ہیں جو ہے جاپان. جو ہم بار بار آپ کو اپنے ویورز کو ہم کیوں بتاتے تھے کہ یہ کوڈ جو بن رہی ہے یہ چائنا کی انسرکلمنٹ کر رہی ہے، دیکھیں وہ چیزیں سب جو ہے وہ انفولڈ ہو رہی ہیں. تو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جاپان آ گیا ہے، آسٹریلیا آ گیا ہے، امریکہ اپنا بیڑا لے کے آ رہا ہے ساؤتھ چائنا سی میں اور تائیوان کی مدد کرنے کے بہانے، اور یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا کو وہاں انگیج کر دیا ہے، رشیا کو وہاں انگیج کر دیا ہے. اور ان سب چیزوں کے، ان سب ایونٹس کے شیڈو میں اسرائیلی جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. غزہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل ہے، مطلب جو پراپرلی وہ جیل ہے، اس کے سارے راستے چوک ہیں، سمندر کی طرف سے کارڈن ہوا ہوا ہے، آپ جا نہیں سکتے اوپر سے، آپ جو زمینی راستے ہیں آپ کو 10 چیک پوسٹ سے گزر کے جانا پڑتا ہے، یعنی ہیوملیشن جو ہے کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ غزہ میں رہتے ہیں تو. اور غزہ کو ویسٹ بینک سے بالکل الگ کیا ہوا ہے، آپ کو غزہ سے ویسٹ بینک جانا ہے تب بھی آپ کو اسرائیل سے ہو کے گزرنا پڑے گا، اس میں کتنے چیک پوسٹ ہیں آپ کو، اور کتنی ہیوملیشن کرتے ہیں. آپ نے ذرا سا کچھ کیا تو آپ کو مار دیتے ہیں، بوڑھوں کو، بچوں کو، کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتے. تو اسرائیلی جارحیت تو کسی سے چھپی بھی نہیں ہے، اور اسرائیلی اٹراسٹیز اوور دی ایئر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور سیٹلرز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ ایک جگہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیلی جو ہے وہ گھروں کو منظم کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی سیٹلمنٹ بنا دیتے ہیں. کوئی یونائٹڈ نیشن کی جو ہے ریزولوشن ان کو نہیں روک، کوئی کچھ بھی نہیں روک سکتا. آپ کو دیکھیں وہ ان کو جو ہے وہ فری پاس ملا ہوا ہے، وہ جو چاہے کریں، کیونکہ امریکہ ان کے بیک پہ آ جاتا ہے، ویٹو کر دیتا ہے. اگر یونائٹڈ نیشن میں کوئی چیز آ بھی جاتی ہے تو 5 ویٹو ممبرز میں امریکہ ہے، وہ ویٹو کر دیتا ہے. اللہ خیر سے اللہ، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ مختصر سی کہانی ہے، لیکن اس میں جو آپ نے کہا کہ مسلم لیڈرز کا کیا کردار ہے، دیکھیں ان کے نصیب میں ایسا لگتا ہے کہ سعادت ہے ہی نہیں. مسلم امہ کی جو لیڈرشپ والی جو سعادت ہے نا وہ ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں. اور اب میں آپ کو اس سے جوڑتا ہوں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ جو ہمارا جو یہ جو ریجیم چینج پروگرام ہے اس کی جو ہے وہ گریٹر ریپرکشنز ہیں. تھوڑا سا آپ کو مائکرو لیول پہ جا کے دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب ابھر رہے تھے مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر، اور عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں بھی بات کی تھی جو ہے وہ اسرائیلی جو یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے غزہ پہ بھی اور کشمیر پر بھی جو ہو رہا ہے، تو وہ ایک مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر ابھر رہے تھے. تو ان کو کسی طور پر یہ بتا نہیں ہوتا، اور وہ نہ صرف ابھر رہے تھے بلکہ وہ رشیا اور چائنا کے بھی قریب سے قریب تر ہوتے چلے آ رہے تھے. تو یہ کیسے برداشت ہوتا؟ تو یہاں پر لوکل پلیئرز کو، لوکل میر جعفر اور میر صادقوں کو ملا کر یہاں پر ان کو رجیم چینج کرائی. رشیا کو وہاں پہ انگیج کیا ہوا انہوں نے یوکرین میں، چائنا کو انہوں نے تائیوان میں، اور اس کے شیڈو میں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے سب شیڈو میں چل رہا ہے جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. اور بہانہ کیا ہے؟ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھائیں، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، سی این این، بی بی سی، آپ کو کیا ملے گا کہ بھائی حماس نے راکٹ فائر کیا. اور آئرن ڈوم جو ہے وہ ایک ویڈیو دکھائیں گے آپ کو کہ آئرن ڈوم جو ہے ان کا جو وہ سیکیورٹی سسٹم ہے، جو سیکیورٹی امبریلا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہے. یعنی سارا چیز جو جاہریت ہو رہی ہے وہ حماس کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ غزہ پہ بچوں کو نہیں مار رہے، یہ پورے ان کے ٹاؤن نہیں اڑا رہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ون سائیڈ آپ کو اسٹوری سناتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے آج کل لوگوں کو اتنا مٹیریلسٹک چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے معاملات میں کہ وہ صرف اگر دیکھتے بھی تو ہیڈ لائن دیکھتے ہیں، اور ہیڈ لائن میں ان کو کیا ملتا ہے کہ حماس نے راکٹ فائر کیا. تو یہ برین واشنگ کا جو عمل ہے نا احمد، یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. اور اب ہمیں نا آنکھیں کھولنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، اور جو ہے یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس سے بیونڈ جانا چاہیے، اب بیونڈ نیوز جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہے کیا. سب کو پتا ہے، یعنی ایسا ہو گیا ہے واللہ، مطلب آپ دیکھیں کشمیر میں بھی اور غزہ میں بھی، یعنی جو مظلوم ہے اس کو ظالم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. مطلب یہ تو عجیب سی انہونی سی بات ہے کہ جو مظلوم ہے اس کو ظالم کے طور پہ. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں بھی ایک مووی بنی تھی کشمیر فائلز، اس میں ایسا دکھایا گیا کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مطلب کشمیری مسلمانوں کے ساتھ.
تو کشمیری مسلمان ظالم ہے, وہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا. تو یہ سیم اسرائیلی جو ہے نا فٹ پرنٹس پہ چلتے ہیں انڈینز بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ غزہ پہ ابھی بھی بمباری چل رہی ہے, اور کس کے شیڈو میں چل رہا ہے؟ دیکھیں رشیا انگیج ہے وہاں پہ یوکرین میں, نیٹو اور سب نے مدد کر کے اس کو وہاں انگیج کیا ہوا ہے, چائنا کو یہاں انگیج کیا ہوا ہے تائیوان میں, اور پاکستان میں رجیم چینج کرا کے جو ایک اسپارک دکھ بھی رہا تھا مسلم امت سے کہ کوئی لیڈرشپ اٹھے گی, اس کو بھی جو ہے وہ پرولونگ کر دیا گیا, ڈیلے کر دیا گیا. انشاءاللہ یہ تو ہمارا سب کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے, دوبارہ سے میجورٹی سے, لیکن اس کے لیے کافی اسٹرگل کرنی پڑے گی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور کیوں -1 جو فارمولا ہے اس کو یہ مرے چلے جا رہے ہیں, اس کے لیے اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا جب پہلے دن یہ 10 اپریل کا واقعہ ہوا تھا اور ہم نکلے تھے باہر, تو پہلا ہی انٹرویو جو آپ نے اور میں نے کیا تھا اور ہم دونوں کی جو بات تھی اسی میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہے یہ جنہوں نے نکالا ہے یہ میک شیور کریں گے کہ یہ واپس نہ آئے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, یہ فرسٹ انٹرویو ہے ہمارا, ہم چلا سکتے ہیں بالکل. اور اس کے بعد تواتر سے میں آپ کو یہ بولتا گیا کہ عمران خان صاحب کو, کیونکہ عمران خان صاحب نائیو ہے اپنے جو کریکٹر میں, وہ نائیو ہے, سادہ آدمی ہے, سادہ لوگ آدمی ہے, تو ان کو آگے بہانے سے رحم دل ہے, بیک ڈور چینل سے کر کے ٹھیک ہے ہو جائے گا, ایک مہینے بعد کر دیں گے اعلان, ایک ہفتے بعد کر دیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا عمران خان صاحب کو نکلنا پڑے گا, میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا آپ کو. اسی منطقی انجام پہ ہم جا رہے ہیں. اور ابھی جو انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کا بولا ہے کہ 13 اور 14 اگست کو جو انہوں نے کہا ہے کہ اب میں بتاؤں گا میرے کو کرنا کیا ہے. اب دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوا, اس کا نقصان پاکستانی اکانومی کو کیا ہوا, ہم نے پورے پروگرام کیے ہیں کہ کون وہ قیمت بھگتے گا, اس کا نقصان کیا ہوا. ایک کے بعد ایک اسکینڈل لے کے آ گئے, عمران خان صاحب کو الجھاتے چلے گئے. ابھی آپ دیکھیں فورن فنڈنگ کیس جو ابھی اس کو بولتے ہیں پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں نکلا. لوگوں نے خود آگے سوشل میڈیا پہ, وہ جو ایک لیڈی ہیں یو کے سے, انہوں نے ویڈیو خود بنا کے بولا کہ بھائی میں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے پیسے دیے تھے, انہوں نے یوز کیے, ختم ہو گئی بات. آپ نے میرا نام نان پاکستانی میں پہلے تو یہ ہے کہ آسٹریلین ڈالر کی جو ایک اینٹی ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ایز اے انہوں نے ڈونر جو ہے وہ اس کے اندر شو کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. مطلب کس بندے کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات. دیکھیں یہ مینیپولیشن ہوتی ہے. جب انہوں نے کالم میں لکھا نا نان پاکستانی, دیکھیں تو لوگوں کے ذہن میں, اب لوگ تو بڑے سادہ لوگ ہیں, انہیں کوشچن مارک کہ یار نان پاکستانی ہے اس کا مطلب ہے فورن. یہ نہیں بتا رہے پوری چیز نہیں بتا رہے کہ کچھ ڈول سٹیزن ہے, ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے, تو مطلب وہ بھی ہے, ان کے پاس وہ بھی ہے, بہت ساری چیز. لیکن جب ایویڈنس سرفیس ہوئے تو لوگوں کو پتہ لگا کہ یار یہ تو الجھائے جا رہے ہیں, یہ تو ایک ٹیکٹکس ہے, یہ ایک ٹیکٹیکل پلان ہے کہ عمران صاحب کو الجھاؤ. اور دیکھیں وہ جو ڈیٹ لینی تھی آپ نے, وہ آگے سے آگے جاتی, اور پاکستان کا ڈے بائی ڈے نقصان ہوتا جا رہا ہے. معاشی طور پہ کیا نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا, سیاسی طور پر اور دنیا میں کیا نقصان ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں. اسی ہفتے جو ہم یہ واقعہ میں بالکل ذکر کروں گا, ایمن الظہری جو بالکل سیکنڈ وانٹڈ پرسن تھے امریکہ کے مطابق جو تھے, انہوں نے ان کو ایک مبینہ طور پر, کیونکہ ایک وہ ڈاؤٹ فل ہے, ایک وہ ڈاؤٹ فل آپریشن کر کے, جیسے کہ اسامہ بن لادن نے ایک ڈاجی اور ڈاؤٹ فل ایکشن کیا تھا, اسی طریقے سے کر کے انہوں نے بولا کہ ہم نے جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا. ٹھیک ہے جی, اس پہ امریکنز کتنے جو جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایئر اسپیس کس کی یوز ہوئی ہے, انہوں نے آپ کو ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ بھائی پاکستانی جو ہے نا ایئر اسپیس استعمال ہوئی. اگر پاکستانی ایئر اسپیس استعمال, بھائی کس نے اجازت دی تھی؟ یعنی آپ کی فوج سے آپ کی عوام کو الجھانے کی کوشش, پھر آپ کی فوج سے آپ کے پولیٹیشینز کو الجھانے کی کوشش. یہی تو 5th جنریشن وار اور 4th جنریشن وار ہم باتیں کرتے آ رہے تھے کہ یہ مینیپولیشن اور یہ الجھانا اور کنفیوز کرنا. دیکھو جو مومن ہوتا ہے نا, مومن مسلمان, وہ کلیئر ہوتا ہے اپنی اپروچ میں, وہ کنفیوز نہیں ہوتا. یہ کنفیوژن, یہ ڈاؤٹ, یہ ڈسیپشن, یہ ابلیسی کام ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کو الجھا رہے ہیں, گتھم گتا کرا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے, میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں, عمران خان نے بڑا ریسٹرین دکھایا ہے, بڑی پیشنس دکھائی ہے. انہوں نے فوج کے خلاف نہیں بولا کچھ بھی, تمام تر ان کی سادگی کے باوجود, حالانکہ ان کو لوگ بول بھی رہے ہوں گے, مشورے بھی دے رہے ہوں گے کہ آپ بولیں کھل کے, لیکن انہوں نے تمام تو اس کے مطابق اسٹرین دکھائی اور بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا. آپ کو اس پہ پورا کریڈٹ دینا پڑے گا عمران خان صاحب کو. لیکن دوسری طرف جو ہے ان کو, جو عمران خان صاحب کو جو لالی پاپ دیتے رہے کہ ابھی 1 ہفتے میں اعلان کریں گے, 2 ہفتے میں اعلان کریں, اس سے کیا کیا انہوں نے کوشش کی عمران خان صاحب کا ٹیمپو ٹوٹ جائے. میں پھر بول رہا ہوں وہ ٹیمپو نہیں ٹوٹا اس لیے کہ عوام اب کی دفعہ, جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس دفعہ جو ایکویشن میں ایکس فیکٹر ہے وہ عوام ہے, میں نے آپ کو کہا تھا عمران خان صاحب کا وہ ٹیمپو کیوں نہیں ٹوٹ رہا, کیونکہ وہ جو ایکس فیکٹر ہے وہ ٹوٹنے نہیں دے رہا. وہ ٹیمپو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آؤٹ آف سلیبس آ گئی ہے اس بار, آؤٹ آف سلیبس آ گئی ہے, ایکس فیکٹر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بولو ہمیں نکلنے کا, ہم نکلتے ہیں.
یہ نہیں کہ آپ ہم نے بولو گے دیکھا تو ہم جب نکل انہوں نے کال دی عوام جو ہے بالکل ریڈی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ سارے بڑے شہر آپ دیکھ لیں, میجر سٹیز کے اندر بہت اچھی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ آپ کا جو ہے وہ ورکنگ ڈے ہے یا پھر بارش ہو رہی ہے یا رف ویدر ہے. یا کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایٹ ٹائمس حالانکہ پانی کھڑا ہوتا تھا, کراچی کے جس طرح کے حالات ہیں اس کے باوجود بھی لوگ نکلے ہیں. بالکل. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایکس فیکٹر اب کی عوام ہے. عوام اصل میں چپ بیٹھی نہیں رہی, ان کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ یار ہم سے بہت ہاتھ ہوتا گیا, یہ دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتا چلا گیا, اور اب جو ہے ایک موقع آیا ہے اور اس کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. اس دفعہ حقیقی آزادی جو ہے نا, اور عمران خان صاحب نے اب ٹرم استعمال کر دی کہ حقیقی آزادی کے لیے آپ 13-14, اور میں کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے اعلان کروں گا کہ کس طریقے سے فاشزم سے جو نمٹنا ہے. اور عمران خان صاحب نے ٹرمینالوجی بھی یوز کری, کربلا کی انالوجی یوز کی انہوں نے کہ جو آج کل کے دور کے جو یزید ہیں آپ کو ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے. دیکھیں امام حسین اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس پہ آپ اس دور میں کیسے جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں, جب تک کہ آپ ظالم حکمران کے سامنے ہیں اور اس فاشزم کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہوتے, تو آپ کس طریقے سے اس سنت پہ عمل کرتے ہوگی. یا تو ہم مسلمان سے نام لیوا لوگ ہیں کہ صرف نام لیتے رہے ہم, نہیں. دیکھیں یہ آپ کی زندگی, آپ کو موقع دیا گیا ہے ان تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنے کا. آپ کی زندگی میں یہ موقع آ رہا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے جو اسلاف تھے جنہوں نے زبردست مثالیں قائم کی, ان کی سنت پہ عمل کرنے کا موقع آ رہا ہے. اپنے دور کے یزیدی جو فیکٹرز ہیں, جو یزیدی کریکٹرز ہیں, ان کو سمجھیے, پہچانیے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیے. حق دیکھیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, حق کو آپ نہیں دبا سکتے. بالکل اور ویسے اور باطل کی ایک نشانی ہے کہ اس نے پیرش ہونا ہوتا ہے, اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. یہ قرآن ایک وزڈم میں بتا رہا ہوں آپ کو, باطل نے ختم ہونا ہوتا ہے. آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ حق والوں کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ کھڑے ہونا ہوتا ہے اور ڈٹ جانا ہوتا ہے. باطل نے اٹ سیلف پیرش ہونا ہے, یہ اس کی نیچر میں ہے باطل کی کہ اس نے پیرش ہونا ہی ہونا ہے, اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے, اس کا صفایا ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ سعادت جو ہے اپنے سمیٹیے یہ سعادت اور کھڑے ہو جائیے ظالم حکمران کے سامنے. یہ جو کام ہو رہا ہے, اور میں نے آپ کو گریٹر کانٹیکس میں بتایا کہ عمران خان صاحب کیونکہ ایک رے آف ہوپ تھے مسلم امہ میں بھی, وہ کھڑے ہو رہے تھے یونائیٹڈ نیشن میں. جنہوں نے, آپ کو کیا لگ رہا ہے یونائیٹڈ نیشن میں جا کے انہوں نے خطاب کیا کہ وہ ان نوٹس ہو گیا؟ وہ کسی نے نوٹس نہیں کیا. جو فورسز ہیں, جو ایول فورسز ہیں, انہوں نے نوٹس نہیں کیا. ان کو نہیں پتا تھا اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ سارا ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے, اور یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے. ریجیم چینج آپریشن بائی ڈیزائن ہوا ہے. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی, اگر آپ کریکٹ کریں گے ڈاٹس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب دیکھیں ابھی غزہ میں ہو رہا ہے, کہاں ہے مسلم امہ سے ریئیکشن؟ آپ مجھے بتائیں کدھر ہے ریئیکشن, کیا ریئیکشن دے رہے ہیں ہم؟ ایون ہم نے او آئی سی کا اجلاس بھی کال کیا ہے اس پہ, نہیں. ہماری پیسمزم کی جو حد ہے اور لمٹ ہے, اس کا آپ اندازہ لگا لیں. یعنی آپ کو جو چند لیڈر چاہیے, اگر کوئی ابھرتا بھی ہے تو آپ اس کو دبا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو دبا دیا جاتا ہے آپ کے پاس. تو یہ ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گا, اور ہمیں امام حسین علیہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا اور کھڑا ہونا پڑے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری اور بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. انداز کوفی و شامی تو بدلتے رہتے ہیں, وہ تو صبح شام چینج ہو جاتے ہیں, اپنی بات کر کے مکر جاتے ہیں جیسے کوفیوں نے کیا تھا. حقیقت جو ابدی ہے نا وہ ہے مقام شبیری. امام حسین علیہ تعالیٰ کا جو ایکٹ ہے نا وہ ایک حقیقت ہے, ازل سے وہ ایک حقیقت ہے کہ جو حق پرست لوگ ہوتے ہیں نا وہ سٹینڈ کرتے آتے ہیں ظالم کے سامنے. اور پھر کیا ہوتا ہے آخر میں؟ کیا ضرورت تھی ان کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا. کیا ضرورت تھی؟ اور مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, جس سلسلے کے چھوٹی کی ہستی ہے اور تصوف میں ان کو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے اس معاملے میں. انہوں نے جو امام حسین علیہ تعالیٰ کو جو خراج عقیدت پیش کیا اپنے ایک فارسی شعر میں, وہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, اور سرداد نہ دار دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یعنی سر دے دیا اپنا, لیکن اپنا دست یزید کے ہاتھ میں نہیں رکھا. یعنی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی, اپنا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کری. اور حقیقت تو یہ ہے کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو یہ ہمارے لوگ تھے کہ سر دے دیتے تھے لیکن ظالم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے تھے, اس کی بات نہیں مانتے تھے, اس کے ساتھ اسٹینڈ ہو جاتے تھے. تو اس کے مطابق ہمیں اپنے کریکٹر کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت ساری قومیں آئیں احمر اور چلی گئیں, نام و نشان ان کے مٹ گئے,
ٹھیک ہے نا, ان کی داستان بھی نہیں ہے داستانوں میں. ہم کیا چاہتے ہیں, سادہ سمیٹنا چاہتے ہیں, یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی گمنام کی طرح آئیں اور چلے جائیں؟ یہ اب آپ کا ہے, اور آپ پر ہے, ہم پر ہے, اور ہماری قوم پر ہے. اچھا موقع ہے, اویئرنیس بھی کریٹ ہوئی ہوئی ہے, ایک دفعہ اپنا حق چھین لیں. اور میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, چھین لیں. لینے وینے کی ٹائم گزر گئے, چھین لیں. اور عمران خان صاحب کو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, پھر ایک دفعہ ریسٹیٹ کر رہا ہوں اس بات کو جو میں کرتا آیا ہوں, ڈیسائسو بات کرنی پڑے گی. میں نے آپ کو کیا کہا, یہ آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا, آپ کو یہ پلیٹ میں 14 رکھ کے اگست نہیں کے دے گا. جلسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلمان بھائی کیا ڈیسائسو بات کرنے والے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا؟ کیا وہ یار آپ سارے ایکشن انہوں نے تو آپشن اپنے یوز کر لیے رائٹ؟ دیکھیں, سارے آپشن ایگزاسٹ ہو چکے ہیں ان کے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں, یہ ابھی جلسہ نہیں ہوا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا چیز ایگزاسٹ نہیں ہوئی ہے, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایکشن پلان دے سکتے ہیں, وہ الٹیمیٹم دے سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ تک اگر نہیں ہوا تو بس پھر دمادم مسکل اندر, جیسے ہماری ٹرم یوز ہوتی ہے نا ہماری سیاست میں, دمادم مسکل. مشکل. جی یہ بڑی جنرل ٹرم ہے اور یہ بہت کچھ کہہ جاتی ہے یہ ٹرم. پھر اس کے بعد ہوگا دمادم مسکل اندر, پھر آئیں گے تو پھر اٹھیں گے نہیں, پھر گہرا ہوگا تو پھر ختم نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سول نافرمانی ہوگی. میں آپ بہت عرصے سے یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, سول نافرمانی. آپ شروع تو کریں, انگریز کے خلاف مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے, گاندھی اور سب نے مل کر جب سول نافرمانی کی تھی تو کیا ریئیکشن آیا تھا؟ یہ آپ کی ہسٹری کا پارٹ ہے سب کانٹیننٹ کی. آپ ذرا سول نافرمانی, آپ اپنے بل اور یہ سب کچھ یوٹیلیٹیز ختم کرنے نہیں دے رہے آپ. پھر دیکھیں ٹیکس بند کریں, آپ شہر بند کریں. میں نے بولا نا آپ کو, ایک دن, 3 دن, ایک ہفتہ, اس سے زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی احمد, لیکن ونس فار آل معاملہ سیٹل ہو جائے گا. یہ کیوں بٹر, یہ پہلے آپ نے کبھی بھی, میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے, آپ جتنی بھی ریولوشنز کی ہسٹری پڑھ لیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے نیگوسیشن کر کے کاغذات پہ سائن کر کے چیز لے لی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کبھی بھی زندگی میں؟ ریولیوشن نہیں آیا بالکل. میں آپ, اچھا کربلا کا واقعہ آپ دیکھ لیں, کتنی قربانیاں دی ہیں, کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ جو ہماری قیادت ہے وہ ملوکیت کی طرف جا رہی ہے, وہ بادشاہت میں کنورٹ ہو رہی ہے. وہ نظام جو شرائعت پہ بیس تھا, جو جہاں پہ ٹاپ کریم آتی تھی اوپر لیڈرشپ کے لیے, جو خلفاء راشدین کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے, اس کی جگہ پر ایک نظام لایا جا رہا ہے جس پہ آپ کو ملوکیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یعنی بادشاہت, یعنی بیٹے کا بیٹا, بیٹے کا بیٹا, بیٹے کا بیٹا. کھڑے ہو گئے آپ, اور آپ نے پتا جو آپ نے سٹینڈ کیا, اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ یزید کا اپنا بیٹا جس کا نام معاویہ تھا, یعنی یزید کا اپنا بیٹا جس کا نام معاویہ تھا, اس نے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لیے اور اس نے ڈسون کر دیا کہ یہ جو میرے فادر نے کام کیا بھائی میں اتنا امبیرس ہوں, اور اس نے وہ تخت چھوڑ دیا. اتنا امبیرس ہو گیا تھا کہ اس نے وہ تخت چھوڑ دیا. میں نے آپ کو کہا باطن نے پیرش ہونا ہوتا ہے, آپ نے سٹینڈ لینا ہے صرف. تو یہ بہت بہترین موقع ہے کھڑے ہونے کا. اور آپ کے ریلیجن میں جو مثالیں ہیں نا احمد, وہ بہت ریلیونٹ ہیں اور پریکٹیکل ہیں. یہ دیو مالائی کہانیاں نہیں ہیں, یہ مت, یہ گریک مت نہیں ہے کہ پوسائیڈن نے پورا سمندر ختم کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا. اور اگر آپ جو انڈیا میں جو دیو مالائی کہانیاں ہیں, یہ وہ نہیں ہے. بہت پریکٹیکل کریکٹرز ہیں اور بہت پریکٹیکل ایگزام جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ امپلیکیشن ہے, بہت بہت ہی پریکٹیکل. اگر آپ چاہیں تو امپلیمنٹ کرنا, آپ چلنا تو شروع کریں, آپ دیکھیں آپ کی کیسی زندگی سنورنا شروع ہوگی. عمران خان صاحب کو اب یہ کرنا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایگزاسٹ کر چکے ہیں وہ سارے. اب کہ وہ ان کو ایکشن پلان دینا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں پاکستان سفر کر رہا ہے, پاکستان کا عوام سفر کر رہا ہے, پاکستان کی جو سیاسی ساکھ ختم ہو رہی ہے, پاکستان کی اقتصادی حالت آپ کو پتہ ہے بالکل خراب ہو چکی ہے. اور آپ کے ارد گرد جو پولیٹیکل جو واقعات ہو رہے ہیں, تائیوان فار ایگزامپل, اب تائیوان جو ہے, میں نے آپ کو, ہم نے کئی عرصے پہلے پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد ہے جب ہم نے بولا تھا فلیش پوائنٹس بن رہے ہیں, جی میں نے بولا تھا چائنا, یہ جو تائیوان والا فلیش پوائنٹس ہے, یوکرین انڈیا والا, یوکرین اور رشیا والا, اور ہمارا اور انڈیا والا بن رہا ہے. سارے فلیش پوائنٹس کے اوپر ہم نے انالیسس کیے تھے پوری دنیا میں. اینالیسس کیا تھا کہ یہ 3 فلیش پوائنٹ ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں 2 فلیش پوائنٹ ایکٹیو ہو چکے ہیں, رشیا اور یوکرین والا, اور چائنا اور تائیوان والا. ہمارا اور انڈیا والا فلیش پوائنٹ آن ہونا باقی ہے بس, آپ دیکھتے جائیں. یہ بائی ڈیزائن ہے احمر, یہ بائی ڈیزائن ہے. یہ انہوں نے اس طریقے سے پلان کیا ہے کیونکہ ان کو جھونکنا ہے. وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے, جو ویپنز بناتا ہے, وہ کیسے چلے گا جب تک کہ اتنے بڑے بڑے کانفلکٹس نہیں ہوں گے. ہمارے ویورز کو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کیسے چلے گا جب تک کہ یہ اتنے بڑے بڑے کانفلکٹس نہیں ہوں گے.
اور اتنے گریٹر جیو پولیٹیکل جو ہے وہ سیناریو میں اگر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہوئے ملیں گے کہ ریجیم چینج آپریشن جو ہے نا اس کی بہت ریپرکشنز ہیں. عمران خان صاحب وہ کسی صورت میں اس وقت وہ برداشت نہیں تھے. ابھی وہ ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات کوئی کر سکتا تھا کہ ہم نے ایئر اسپیس استعمال کیا؟ ابھی وہ شٹ اپ کال دیتے. پہلی بات تو وہ ہونے ہی نہیں دیتے ایسی اور شٹ اپ کال دیتے. لیکن آپ کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بہت سی مبہم سی بڑی ویگ سی ایک تردید کہ نہیں ہمارا تو کوئی استعمال نہیں ہوا. اور اب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو پتا ہے وہ اپنی بات کی وقت کھو چکے ہیں. آپ کو پتا ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے پہلے، وہ جو بجٹ پہ اور وہ جو کرنسی پہ اور پتا ہے نا آپ کو اسٹاک ایکسچینج پہ، وہ ان کی اب بات دیکھیں. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں چیز کہ بھائی اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا کچھ کیا ہے. تو یہ سب ساکھ آپ کی خراب ہو رہی ہے، آپ کے عسکری اداروں کی جو ساکھ خراب ہو رہی ہے. اس کا یہ جو لاس میٹیگیشن پہ میں نے پورا پروگرام کیا، یہ لاس میٹیگیشن کیسے ہوگی؟ یہ لاس میٹیگیشن ایسے ہوگی کہ آپ ٹائملی فری اینڈ فیئر الیکشن کر دیں اور 2/3 میجورٹی سے کوئی سالڈ جو ہے نا جس کی کوئی بیک بون ہو، اسپائن ہو اسٹیل کی، وہ بندہ لیڈر کے طور پر آئے اور وہ پاکستان کی بھی کرے. اور مسلم امہ کی جو ویکیوم آ رہا ہے آپ کے یہاں لیڈرشپ کا، دیکھیں کوئی نہیں لے پا رہا. مسلم امہ کا جو ویکیوم ہے لیڈرشپ کا کوئی نہیں لے پا رہا. اب آپ اردوغان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بولا ہے کہ اردوغان کو نیٹو چھوڑنی پڑے گی، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے نیٹو. تو باقی سارے مسلم ممالک ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ نہیں بن سکتے. سعودیز کا آپ کو پتہ ہے حال کیا ہے، ایرانیوں کا آپ کو پتہ ہے. ایرانیوں کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہے لیکن چونکہ پوری مسلم امہ ان کو اس طرح دیکھتی ہے کہ وہ صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرتے ہیں تو ان کو پوری مسلم امہ کی لیڈرشپ نہیں مل سکتی. تو سب کی کچھ لمیٹیشنز ہے. صرف واحد ایک پاکستان ہے کہ اگر یہاں سے کوئی لیڈرشپ ایمرج کری تو اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل میں انالیسس کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیوں وہ نہیں بن سکتے اور کیوں ہم بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کا ہاؤس ان آرڈر ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے 3.5 سالوں میں دیکھا سلمان بھائی، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دوسرے مسلم ممالک کے لوگ اسپیشلی جو مشرق وسطیٰ میں ہیں، وہ ان لوگوں نے تو بڑا عمران خان کو سپورٹ کیا ہے. ان کی جو تقریر تھی یونائٹڈ نیشنز کے بعد، انہوں نے تو کہا کہ جی ہمیں اپنا لیڈر مل گیا ہے. تو اس حد تک بھی انہوں نے یہ بات بولی اور وہ بالکل اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں بیٹھے ہوئے. ان کو صرف ڈائریکشن چاہیے. میں نے آپ کو آج ریزن بتا دیا کہ باقی لوگ کیوں ایلیجیبل نہیں ہیں اس مسلم امہ کی لیڈرشپ کے لیے. مہاتیر محمد صاحب نے ہمت دکھائی تھی لیکن دیکھیں ان کو کیسے سائڈ کر دیا کیا. لیکن وہ ایج کے اس فیکٹر میں آ گئے تھے کہ وہ لیڈرشپ نہیں کر سکتے. واحد آپ کا بندہ یہ ہے عمران خان، جس کے جو سارے چیک جو سارے باکس اس کو ٹک کرتا ہوا نظر آتا ہے، چیکس کو ٹک 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 ٹک، لیکن اس کو الجھا دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اب عمران خان صاحب اگر گریٹر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس گیم کی گریٹر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر ابھرے 2/3 میجورٹی سے آئے تو میں آپ کو بتاؤں وہ بہت زیادہ ڈینجر ہو جائیں گے ان فورسز کے لیے. کیونکہ اگر وہ اس انڈرسٹینڈنگ سے آئے کہ ان کو پتہ لگا کہ یار یہ، اور وہ بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بولا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو اسپرچل حلقے ہیں یا اسپرچل حلقوں کو ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے جو بھی ہو. لیکن ایک جو مشاورت کا عمل ہے وہ جہاں دیدہ اور اہل بصیرہ جو ہیں ان سے لازم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گیم بڑا ہے. یہاں پر یا صرف پولیٹیشین نہیں ہے، پوری ایول فورسز کھڑی ہوئی ہیں سامنے. یہ بڑا گیم ہے تو اس میں گریٹر انڈرسٹینڈنگ چاہیے، جیو پولیٹیکل، جیو اکنامکس بھی، اور اسپرچل انڈرسٹینڈنگ بھی چاہیے. اور الحمدللہ ان کی ایفیلیشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ایفیلیشن بالکل نہیں ہے، ان کی ایفیلیشن ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں اور مزید ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ جو مسلم جو امہ کا جو لیڈرشپ، اب لوگ یہ سن کے بولیں گے یار ہمارے اپنے گھر کے تو حالات صحیح نہیں، آپ مسلم امہ کی بات کریں. یہی ہماری وہ تنگ نظری ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے کہ باقی لیڈر ایلیجیبل ہی نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ کنفائن ہوئے ہیں کہیں اسمال چیزوں میں. میں نے آپ کو اردوغان کا بولا ان کو ہمیشہ اس شخص سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیٹو کا پارٹ ہے. ان کو نیٹو کی ممبرشپ ختم کرنی پڑے گی. میں بہت پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جو آبجیکٹیولی جو ہے نا اینالائز نہیں کرتے چیزوں کو. اگر ہمارے کوئی ٹرکش ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں ہم تو ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں یار یہ اردوغان نے اس کو بولا تھا، بنوایا تھا تو یہی لیڈر ہے. لیکن ہم آبجیکٹیولی اگر دیکھیں وہ اچھی بات ہے، ڈرامہ اچھا بنوایا تھا، اچھی بات ہے. اس کو جو ہے احیاء کو جو ہے نا دوبارہ سے بیدار کرنا اچھی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ نیٹو کے ممبر بھی، اس لیے وہ مشکوک ہو گئے. سعودیوں کا آپ کو پتا ہے کیا حال ہے، ایران کا آپ کو پتا ہے کہ ان کو مانا جاتا ہے کہ وہ نیشنلسٹ زیادہ ہے، ایرانی نیشنلسٹ زیادہ ہے. لیڈرشپ ان کی اچھی ہے لیکن نیشنل زیادہ. تو آپ واحد ہیں جو یہ سارے جو باکسز کو ہے نا وہ ٹک کرتے ہیں. لیکن آپ کو الجھا دیا گیا، آپ کے اپنے بندوں سے الجھا دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو ٹیم بلڈ کرنے پہ جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے کہ
جو اسد عمر صاحب کا جو آپ نے انکشاف بتایا کہ اگر ایسے خریدنے کی بات ہو تو یہ تو اسد عمر صاحب تھے جو کریکٹر والے آدمی تھے. کوئی اور ہوتا تو کہتا میرے کو چانس مل رہا ہے تو وائی ناٹ. آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیا ہسٹری کیا ہوا رہی ہے, ہے بالکل. ہسٹری رہی ہے کہ مطلب کوئی کسی کو لے کے آیا وہ اسی کو ہی اس نے اس کو نکال دیا. ایسے ہی ہے نا بھائی, ایسے ہی ہوا تھا نا بھائی کہ اور پھر مطلب لوگ پوچھتے پڑتے ہیں کہ کیوں نکالا. کیوں نکالا. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پھر کیا ہوا, اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب نواز شریف کو لے کے آیا, اور پھر نواز شریف نے فوج کے خلاف شروع کر, مطلب یہاں پہ تو ایسا ہوتا رہتا. تو اسد عمر صاحب نے جو بتایا یہ جو ہے بڑا کوشچن مارک ہے کہ کون لوگ ہیں جو خریدنے کی پراپر آفر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ ہو سکتے ہو, آپ بن جاؤ گے, آپ ہاتھ ملا لو. تو یہ کون جو ہے وہ انجینئرنگ, پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے یہ. ان کو تو آپ کو, میں نے آپ کو ہر پروگرام میں بولا ہے کہ ان کو تو سامنے لانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ بہت ہو گئی ہے. اور میرے خیال میں عوام, جب میں بول رہا ہوں نا بار بار ایکس فیکٹر, یہ کیوں چاہ رہی ہے عوام؟ چاہ رہی ہے کہ یہ سامنے آئے سب سے پہلے. عمران خان, عوام عمران خان صاحب کو پش کر رہی ہے کہ آپ ان کے تو چہروں پہ سے نگاہ بٹھائیں نا یار, تاکہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں. اور عمران خان صاحب 13-14 کو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپشنز ایگزاسٹ ہیں, اور وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مایوس کریں گے کہ اگر انہوں نے کوئی بڑی بات نہیں کی تو 13-14 کو. اچھا سلمان بھائی, ایک سوال آخر میں بس میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا پہلے جلسے کا اعلان کرنے کا کیا کوئی اسپیسیفک مقصد ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مختلف انہوں نے جلسے کیے ہیں لیکن اس کا اعلان جو ہے 3-4 دنوں پہلے کیا گیا, لیکن اس کا تقریباً پورے 1 ویک پہلے اعلان کر دیا گیا ہے. تو کیا اس کی کوئی سمبولک کوئی اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ بالکل اس کی سمبولک اہمیت ہے. ایک تو جشن آزادی کی وجہ سے ہے, دوسری بات یہ ہے کہ بیٹر پریپریشن ہو جائے گی آپ کی, اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو تیسری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو -1 جو فارمولا جو ہے جس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے آپ کو, تو وہ تاثر کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کہ بھائی عمران خان کے بغیر تو جو ہے وہ پی ٹی آئی ایسی ہے جیسی جو ہے نا وہ بارسلونا لیون میسی کے بغیر ہے تو کوئی فائدہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں ہے. تو سمجھ آ رہی بات, تو پی ٹی آئی تو عمران خان مائنس عمران کر کے تو کچھ نہیں ہے, تو وہ ایک تاثر بالکل ظاہر کر دینا ہے. اور دوسری بات ہے بیٹر پریپریشن کرنا ہے, اور موقع ایسا آ رہا ہے آپ کے پاس, ایونٹ بڑا زبردست آیا, اور یہ ٹائٹل جی وائٹل جو ہے بڑی اچھی طریقے سے آپ نے سوچ سمجھ کے لوگوں نے لکھا ہے, حقیقی آزادی بہترین زبردست, یہ سب اچھا ہے. اور اسی دوران جو دوسری فورسز ہے, پولیٹیکل فورسز جو پی ڈی ایم ہے, وہ عمران خان صاحب اور ان کے آگے پیچھے کے لوگوں کو یہ فورن فنڈنگ کیس میں گرفتاری کی باتیں بھی چل رہی ہیں. تو ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے گرفتاری کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی تو یہ ذرا دیکھ لینا کہ ہم آلریڈی پلان کر کے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اعلان کرنے, اور یہ جو ہے ہم جلسہ کرنے لگے تو اس کے بعد عوام آپ کے ساتھ کیا کرے گی. پہلی بات تو اب جو آفیسر جو پکڑنے آئیں گے, جو آفیسر یہ کام کرنے کو آئیں گے ایف آئی, پہلے ان کو اپنے گھر سے مخالفت ہوگی. میں آپ کو احمد بتا رہا ہوں یہ بات, ان کے اپنے بچے بھی تو ہے نا, ان کے اپنے رشتے دار بھی تو ہے نا, یعنی ایک بالکل ایکٹ کر دیں گے, ایک ایکٹ وہ کر دیں گے اور پوری زندگی کی جو امبیرسمنٹ ہے وہ کون اٹھائے گا. تو اب اسٹیکس بہت ہائی ہو چکے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, کوئی بڑی بات کرنی پڑے گی 13-14 کو, یہ بات ہے. اب کے آپشن ایگزاسٹ ہیں, بہت آبجیکٹیولی ہم بات کر رہے ہیں, ایگزاسٹ ہے, بڑی بات کرنی پڑے گی. اور بڑی بات آپ کو پتہ ہے کیا ہے, وی آل نو ایسی. اٹ, ٹھیک ہے. تو وہ کرنی پڑے گی کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت لالی پاپ دیے انہوں نے, اور عمران خان صاحب اپنا سادہ لوہی کے چکر میں لیتے چلے گئے. اور بولا ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کا مین وائل جو نقصان ہوا ہے اس ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈالر ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں, ہر طرح سے بری حالت ہے. انفراسٹرکچر ہمارا نہیں ہے, ہمارے بجٹ کا حالت خراب ہے, ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا, ہمیں کوئی بیل آؤٹ کرنے کو تیار نہیں دنیا میں, کیونکہ دنیا میں جنہیں ہمیں بیل آؤٹ کرنا تھا ان کو خود کو الجھا دیا گیا جنگ و جدل میں. تو میرے بھائی 13-14 کو جو ہم آل آئیز ٹورڈز 13 and 14 دیکھیں ان کو کیا بڑا اعلان کرتے ہیں, اور مطلب یہی یزیدی فورسز ہیں آپ کو پتا ہے, اور یہی امام حسین اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, یہ تصادم تو ہونا ہی ہونا ہے, یہ تو خیر و شر کا مارکا تو ہوتا ہی رہتا ہے ہر جگہ, تو یہ اس دفعہ پھر ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, اور باطل نے پیرش ہونا ہی ہونا ہے, آپ نے صرف کھڑا ہونا ہے اور سعادت اپنے سمیٹنی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو لے کے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بڑی بات کرنی پڑے گی, کوئی بڑے فیصلے لینے پڑیں گے, ایکشن پلان دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ جو ہے ریپیٹ. ہم کیا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب ریٹریٹ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے کہ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ ہوا کیا تھا, ریٹریٹ کرنا اچھی بات ہے, لیکن عوام اب کی یہ چاہ رہی ہے کہ آپ اس سے اب آگے جائیں, ایکشن پلان دیں کہ اب کرنا کیا. عوام ریڈی ہے کرنے کے لیے جو بھی بولیں گے آپ, لیکن اب آگے جائیں کیونکہ یہ بہت ہو چکا. کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا تو عمران خان صاحب کو ایک کے بعد ایک چیزوں میں الجھاتے چلے جائیں گے. ایسے جی بالکل ایسے.
جی بہت بہت شکریہ سلمان بھائی کہ آپ نے کافی ان ڈیٹیل گفتگو کی رجیم چینج کے حوالے سے، اور مائنس عمران فارمولہ جو ہے جس کی بات ہم نے سنی اس حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی. تمام تر ویورز کا بہت بہت شکریہ جو آن اینڈ آف ہمیں جوائن کرتے رہے، اور وہ لوگ جو کہ اس پروگرام کا ریکارڈڈ ورژن بھی دیکھیں گے. آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اس اسٹریم کو شیئر کر دیجیے تمام تر لوگوں سے، تاکہ تمام تر لوگ جڑ سکیں. اور آپ تمام لوگوں کے لیے ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام ہمارا ہوگا وہ 14 اگست اسپیشل ہوگا. اس کے اندر ہم نے کچھ اسپیشل پلان کیا ہوا ہے اپنے تمام تر ویورز کے لیے، تو اس پروگرام کو جو ہے بالکل مس نہیں کیجیے گا. اس سے زیادہ میں مزید جو ڈیٹیلز اس کی وہ نہیں بتا سکتا، تو وہ کائنڈ آف سرپرائز ہے، لیکن کوشش ہم یہی کریں گے کہ آپ کو ایک اچھا، ایک جامع، ایک بھرپور پروگرام 14 اگست یعنی جشن آزادی کے اعتبار سے اس حوالے سے ہم آپ کو دے سکیں، اور ایک جامع پروگرام ہم کر سکیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اور آپ فالو کر سکتے ہیں سلمان بھائی کو twitter.com/salman_سید ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے. مجھے فالو کرنے کے لیے آپ احمد جلیل میرا ٹویٹر ہینڈل ہے، اس پر فالو کر سکتے ہیں. پروگرام کے ٹویٹر ہینڈل کو فالو کرنے کے لیے twitter.com/طرفہ وہاں پر ہماری جو ایپیسوڈس ہیں، پرانی ایپیسوڈس ہیں، ان کی بھی لائیو آپ کو جو ریکارڈڈ ورژن ہے لائیو ٹرانسمیشنز کا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پہ آپ فالو کیجئے، اور فیس بک کے اوپر بھی آپ کو تمام تر پروگرامس پچھلے مل جائیں گے. facebook.com/طرفہ ہمارے پروگرام کا جو پیج ہے، آفیشیل پیج، اس کا یہ ایڈریس ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان کے لیے اسی طریقے سے محنت کرتے رہیے گا، دعائیں کیجیے گا، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہمارا ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں. تمام تر چیزیں بالکل پھر بے معنی ہیں. آج کے پروگرام سے مجھے اور سلمان بھائی کو اجازت دیجیے. بہت خیال رکھیے. دس از احمد جلیل along with سید سلمان شاہ signing off from طرفہ تماشا پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود